بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک؟ میرے دوست اور کولیگس مجھ سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہم ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے اور ہم اپلائی کیسے کر سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں ایک ڈیٹیل پریزنٹیشن بناؤں اور جس میں سب کچھ یہاں پہ ایکسپلین کر لوں، لیکن یہاں پہ میں فوکس صرف پی ایچ ڈی اسکالرشپ یو ایس اے میں اس پہ فوکس کروں گا۔ اوورال یہ ایک جنیرک پریزنٹیشن ہے جو آپ اگر آپ کسی بھی ملک اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ پروسیجر فالو کر سکتے ہیں اور پہ اسکالرشپ آپ لے سکتے ہیں۔ تو میرا جو آج کا ایجنڈا ہے کہ اسکالرشپ کی قسم کتنے ہیں، اس کے ریکوائرمنٹ کیا ہیں، اس کے لیے ہم اپلائی کیسے کر سکتے ہیں، کب اپلائی کرنا چاہیے اور کہاں اپلائی کرنا چاہیے۔ اور میری ریسرچ کے مطابق ویسے تو بہت زیادہ ٹائپ ہے اسکالرشپ کے، لیکن جو مین اسکالرشپ ٹائپ ہیں جو میں نے یہاں پہ بتائے ہیں وہ 5 ہیں۔ ایک ہے فل برائٹ اسکالرشپ جو یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے جس میں آپ کی ٹیوشن فیس کور کرتے ہیں، لیونگ ایکسپینسز اور ٹریول کاسٹ، اور یہ منتھلی تقریباً $4000 ہوتے ہیں۔ اس کے لیے یہ پی ایچ ماسٹر جس نے کیا ہو وہ ایلیجیبل ہیں، اور جس نے پی ایچ ڈی کیا ہو وہ ایلیجیبل ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان میں ہی رہتے ہو یا اپنے ملک میں ہی رہتے ہو، اور باہر اپنے ملک کے باہر جو رہتے ہو تو یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ جس نے پی ایچ ڈی کیا ہے اور اپنے ملک میں جاب کر رہے ہیں تو یہ اس کے لیے، جس نے ماسٹر کیا ہے اور اپنے ملک میں ہی ہے جاب کر رہے یا اسٹڈی کر رہے تو یہ اس کے لیے۔ اور جو دوسرا اسکالرشپ ہے وہ ہے ریسرچ اسکالرشپ، اور اس کو ہم اور یہ اسکالرشپ یونیورسٹی کی طرف سے ہوتا ہے، اور اسپیسیفکلی یہ جو ریسرچ پروجیکٹ ہوتے ہیں جو یونیورسٹی کے پروفیسرز ہوتے ہیں وہ اس کو فنڈ ملتا ہے، یہ وہاں سے آپ کو اسکالرشپ دے دیتے ہیں، اور اس کو ہم ریسرچ پروفیسر اسکالرشپ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ تقریباً منتھلی 30,000 منیمم $30,000 ہوتے ہیں پر ایئر۔ اس کے علاوہ اس میں آپ کو اسٹیپنڈ بھی ملے گا، تقریباً آپ کو 2200-2300 وداؤٹ ٹیکس آپ کو اسٹیپنڈ ملتا ہے، اور آپ کا جو انشورنس وغیرہ ہے وہ یونیورسٹی والے کور کرتے ہیں، اور جو فیس وغیرہ ہے وہ بھی اسی اسکالرشپ کو آپ کو مل جائے گا۔ 30,000 کے علاوہ آپ کا جو ٹیوشن فی وغیرہ ہے وہ یونیورسٹی آپ کو پرووائڈ کریں گی۔ اس کے بعد جو اسکالرشپ ہے وہ میرٹ بیس اسکالرشپ ہے۔ یہ آپ کا ایکیڈیمک پرفارمنس اور آپ کا جی پی اے اور آپ کا آئٹ اسکور ہے، دوسرے انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ ہے، آپ کے ایکسپیرینس کے ایکسپیرینس کے بیس پہ آپ کو یہ میرٹ بیس اسکالرشپ ملے گا۔ اور یہ اس کو ہم یونیورسٹی اسکالرشپ بھی کہتے ہیں، جو پارشلی یا فلی فنڈیڈ آپ کو دیے جاتے ہیں، اور یہ اسپیسیفکلی آپ کو صرف فی ویو کرتے ہیں، یہ آپ کو منتھلی اسٹیپنڈ وغیرہ نہیں دیتا۔ اور یہ نیڈ بیس اسکالرشپ ہے۔ یہ نیڈ بیس اسکالرشپ میرٹ بیس اسکالرشپ کی طرح ہے، لیکن یہ ایک لحاظ سے اس طرح ڈفرینٹ ہے کہ اگر آپ سیلف بیس پہ بھی یا یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن آپ کو مل جائے یو ایس میں، تو آپ اسٹڈی کے دوران ہی آپ نیڈ بیس اسکالرشپ یہ گیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ یونیورسٹی کا اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ کو فیملی انکم دیکھتے ہیں اور آپ کا ایسٹس دیکھتے ہیں، تو اس کے بیس پہ آپ کو یہ اسکالرشپ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور جو 5ویں اسکالرشپ ہے وہ کنٹری اسپیسیفک اسکالرشپ، یہ اور فل برائٹ یہ سیم اسکالرشپ ہے، لیکن یہ جو فل برائٹ ہے یہ ساری دنیا جتنی بھی دنیا میں کنٹری ہے یہ ساروں کے لیے ہیں، شاید کچھ کنٹری کے علاوہ، لیکن یہ کنٹری بیس اسکالرشپ جو ہے یہ اسپیسیفک کنٹری کے لیے ہوتے ہیں۔ جو آج کل اگر پاکستان میں دیکھا جائے یو ایس پاکستان نالج کوریڈور پی ایچ ڈی اسکالرشپ، اور یہ ایچ ای سی کے تھرو لوگ اپلائی کرتے ہیں اور اسکول لے لیتے ہیں۔ اور جو اسکالرشپ ہے یا یہاں پہ جو ایڈمیشن لینے چاہے سیلف بیس پہ ہو یا اسکالرشپ بیس پہ ہو، تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ جو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ اور بڑی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ۔ انگلش لینگویج میں جو کمپلسری ہے وہ آئلٹس ہے یا ٹوفل ہے، اور کچھ لوگ ڈیلنگو بھی کرتے ہیں، لیکن میں وہ زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو کمپلسری ہے وہ آئلٹس ہے اور ٹوفل ہے۔ جو آئلٹس منیمم ہے وہ 6.0 اوور آل ہے، اور آپ کو ہر موڈیول میں 5.5 سکور ہونا چاہیے، اور جو ٹوفل ہے اور ہر موڈیول میں 25 ہے، اور منیمم جو ہے
وہ 90 اسکور ہیں میکسیمم جو بھی ہو. اور جی آر ای موسٹلی یونیورسٹی کو ریکوائر ہوتا ہے لیکن زیادہ تر کو نہیں ہوتا. اور یہ ڈپینڈ کرتے ہیں، کبھی کبھی یونیورسٹی کہتے ہیں کہ آپ کا اتنا جی آر ای اسکور ہونا چاہیے، لیکن اس کا منیمم اور میکسیمم ابھی تک زیادہ تر یونیورسٹی میں نہیں ہوتا. وہ صرف کہتے ہیں کہ آپ اپنا جی آر ای بھی سبمٹ کریں، اور ریکوائر بھی نہیں ہوتا کبھی دفعہ. جو دوسرا ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ کو ماسٹر میں اپلائی کرنے تو ڈگری ریکوائرمنٹ بیچلر ڈگری اور ٹرانسکرپٹ اور آپ کی جی پی 3 سے ابو ہونی چاہیے. اور پی ایچ ڈی کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ماسٹر ڈگری، ماسٹر ٹرانسکرپٹ، ماسٹر تھیسس، اور کچھ لوگوں کا کورس بیس پہ بھی ماسٹر ہو جاتے ہیں پاکستان میں. اور سی جی پی آپ کا 3 سے ابو ہونا چاہیے. جو تیسری ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن. آپ کے میٹرک اور ایف ایس سی کے جو ڈاکومنٹ ہے وہ ٹیسٹ ہونی چاہیے بورڈ سے، جس بورڈ سے آپ نے ایف ایس سی اور میٹرک کیا ہے. اور اس کے بعد اس پہلے اٹیسٹیشن بورڈ سے کر لو، اس کے بعد آپ کو اٹیسٹیشن آئی بی سی سی سے کرنا ہوگا. اور جو اگر آپ نے بیچلر کیا ہوا ہے تو بیچلر ڈگری آپ کو پہلے یونیورسٹی سے اٹیسٹ کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ ایچ ای سی سے اٹیسٹ کر سکو گے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ پہلے ایچ ای سی جاؤ اور یونیورسٹی سے آپ نے ڈگری اٹیسٹ نہ کی ہو. پہلے آپ یونیورسٹی سے کرو گے، اس کے بعد پھر آپ ایچ ای سی سے کرو گے. اس طرح جو ساری ڈگری ہیں، فار ایگزامپل آپ کے ایڈمیشن ہو جاتے ہیں تو آپ فورن افیئر سے پہلے اٹیسٹ کرو، اس کے بعد پھر آپ ایم بی سی سے اٹیسٹ کرو گے. تو یہ اسپیسیفکلی جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ کوریا میں رہا ہے، کہ کوریا میں جب اپلائی کر رہا تھا تو پہلے میں نے فورن افیئر سے اٹیسٹ کیا، پھر اس کے بعد ایمبیسی میں نے اٹیسٹ کیا. کیونکہ میں ڈائریکٹ ایمبیسی گیا تھا. میں نے مطلب جب آپ ایمبیسی کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو فی وغیرہ دینا پڑتا ہے، تو وہ میرا اضافی خرچہ ہوا تھا اور میرا اضافی دن لگا تھا. تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں ادھر مینشن کر لوں کہ پہلے فورن افیئر سے اٹیسٹ کرو، پھر آپ ایمبیسی اٹیسٹ کرو. فردر جو ریکوائرمنٹ ہے ایڈمیشن کے لیے وہ ہے آپ کی سی وی، پروفیشنل سی وی ہونی چاہیے. اس پہ میں ایک علیحدہ سیشن بھی کروں گا کہ آپ پروفیشنل سی وی کیسے بنا سکتے ہیں اور سی میں کیا کیا ہونا چاہیے. لیکن میں نے یہاں پہ تھوڑی سی مینشن کیا، اس میں ایجوکیشن آپ مینشن کرو، ریسرچ ایکسپیرینس اس میں مینشن کرو، پروفیشنل ایکسپیرینس کہ آپ کسی کمپنی یا سافٹ ویئر ہاؤس وغیرہ میں کام کرے ہو. ریسرچ پیپر اگر آپ کا کوئی ہو، اگر وہ نہ بھی ہو تو آپ کے جو بیچلر لیول پہ یا ماسٹر لیول پہ تھیسز ہے وہ مینشن کر لو. آپ جو آپ کا کرنٹ پوزیشن ہے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہو وہ مینشن کرو. جو ٹولز اور ٹیکنالوجی جس میں آپ پروفیشنٹ ہو یا آپ نے سیکھے یونیورسٹی میں یا بھی جو جہاں پہ آپ کام کر رہے ہو اس آرگنائزیشن میں آپ نے سیکھے وہ مینشن کرو. کیونکہ یو ایس میں زیادہ تر جو ریسرچ ہے وہ آر اینڈ ڈی بیس پہ ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اگر میں کمپیوٹر سائنس کی بات کر لوں تو اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو پروگرامنگ نہ آتی ہو لیکن آپ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو یا آپ پی ایچ ڈی یا ماسٹر کر رہے ہو کمپیوٹر سائنس میں، تو یہ اس لیے ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ضروری چیز ہے ایڈمیشن کے لیے وہ ہے ریسرچ پروپوزل. یہ ڈپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی پہ یا سپروائزر پہ. اگر جب آپ اپلیکیشن فل کرتے ہو تو وہاں پہ آپ سے ریکوائرمنٹ مانگتے ہیں کہ آپ ریسرچ پروپوزل سبمٹ کرو، یا آپ سے جب آپ سپروائزر سے کانٹیکٹ کرتے ہو یا پروفیسر سے وہ آپ سے مانگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اپنا ریسرچ پروپوزل شیئر کرو. دوسرا ہے کور لیٹر اور پھر ہے اسٹیٹمنٹ آف پرپز. یہ دونوں سیم ہی ہیں لیکن کور لیٹر تھوڑا ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں. اس میں آپ کرنٹ پوزیشن بتاتے ہو، جس پوزیشن کی اپلائی کرنے وہ بتاتے ہو، اور جو آپ کا پریویس ایکسپیرینس ہے پروجیکٹ کے حوالے سے یا ریسرچ کے حوالے سے وہ بتاتے ہو. اور اس میں آپ اپنی سکلز بتاتے ہو کہ آپ کی سکلز کس کس ٹیکنالوجی میں. اور ایک موٹیویشن سٹیٹمنٹ بھی آپ لکھتے ہو کہ آپ اس پوزیشن کے لیے اپلائی کیوں کر رہے ہو. اور اسٹیٹمنٹ آف پرپز یہ تھوڑا ڈیٹیل ہوتا ہے. اس میں آپ ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بتاتے ہو. ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کے بعد آپ جس پروجیکٹ پہ آپ نے کام کیا ہے وہ پروجیکٹ کا ڈیٹیل آپ بتا دیتے ہو، اپنی سکلز بتا دیتے ہو، اپنی اچیومنٹ بتا دیتے ہو جو آپ نے پریویسلی گین کی ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ بتاتے ہو کہ میں کیوں انٹرسٹیڈ ہوں اس ریسرچ میں. اور آخری جو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں وہ بھی موٹیویشنل اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں کہ میں یہ ریسرچ آگے کیوں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. اس پہ بھی میں الگ الگ سیشن کروں گا کہ ہم ریسرچ پروپوزل کا اور لیٹر اسٹیٹمنٹ آف پرپز اور سی وی کیسے بناتے ہیں. اس میں میں ڈیٹیل الگ الگ سیشن کروں گا. اور اس کے بعد آتا ہے کہ ہم اپلائی کیسے کریں.
اور اپلائی کے جو میری نظر میں طریقے ہیں وہ 3 طریقے ہیں جو وہ بہت کامن ہیں. اور پہلے تھرو ایمبیسی، جس طرح میں نے پچھلے سلائڈ میں بتایا کہ آپ فل برائٹ اسکالرشپ بیس پہ کر سکتے ہو یا کنٹری بیس اسکالرشپ پہ کر سکتے ہو. یہ ایمبیسی کے تھرو بھی ہوتا ہے اور ایچ ای سی کے تھرو بھی ہوتا ہے. دونوں مطلب یہ ایچ ای سی کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ ایمبیسی کے تھرو ہی ہوتا ہے. اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے ڈائریکٹ یونیورسٹی میں اپلائی کر لیں. مطلب یونیورسٹی والے یہ جو ریکمینڈڈ طریقے یہ ماسٹر کے لیے ہیں کہ یونیورسٹی والے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں ماسٹر پوزیشن کے لیے یا ماسٹر ایڈمیشن کے لیے، تو آپ ڈائریکٹ یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں، چاہے پارشل اسکالرشپ ہو یا فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہو. اور لیکن یہ زیادہ تر سوٹیبل ہے ماسٹر کے لیے، اور آپ کو ادھر سپروائزر کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں. تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے کانٹیکٹ وتھ سپروائزر، اور یہ ریکمینڈڈ طریقہ ہے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کے لیے جو یہاں پہ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو پہلے سپروائزر کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہوگا، پھر آپ کو سپروائزر بتائے گا کہ آپ یونیورسٹی اپلائی کر لو اور میرا نام فارم میں آپ ڈال دو. تو پی ایچ ڈی کے لیے ریکمینڈڈ طریقے ہیں. تو پہلے آپ کو سپروائزر کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، سپروائزر کو ایک ای میل لکھنا ہوگا، جس میں وہ بھی میں بتا دوں گا کہ ای میل کیسے لکھنا ہے، کیا کیا اس میں لکھنا ہے. اور ہر سپروائزر کو آپ نے ای میل نہیں کرنے ہیں، اس سپروائزر کو کرنے ہیں جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو، جو آپ کے ریسرچ انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہو. اس کے علاوہ آپ اپنی سی وی اٹیچ کرو گے ای میل کے ساتھ، اپنا ٹرانسکرپٹ اٹیچ کرو گے، اور لینگویج سرٹیفکیٹ آئلٹس یا ٹوفل جی آر یہ اٹیچ کرو گے. جب آپ کو سپروائزر ایک یس کر لے تو اس کے بعد آپ کی انٹرویو ہوگی. انٹرویو کے بعد پھر آپ کا وہ سلیکشن ہوگا. اور سپروائزر کے تھرو جو اسکالرشپ ہیں وہ آسان بھی ہے اور کنفرم بھی ہوتے ہیں، اور پھر اتنا کمپیٹیٹیو بھی نہیں ہوتا. یہ بنسبت ڈائریکٹ یونیورسٹی اسکالرشپ وہ زیادہ کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں. اور اپلائی کب کرنا ہے، یوزولی جو ہے میرے خیال میں جو کوریا کا میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ سال میں 2 دفعہ ہوتا تھا. وہ ہوتا تھا سپٹمبر میں اور ایک مارچ میں. جو کلاسز ہوتی تھی ایک سپٹمبر سے سٹارٹ ہوتی تھی اور دوسرے مارچ سے. تو سال میں 2 دفعہ وہ ایڈمیشن ہوتا تھا. اور لیکن یو ایس میں کئی یونیورسٹی میں 2 دفعہ ہے اور کئی یونیورسٹی میں 3 دفعہ ایڈمیشن سٹارٹ ہوتے ہیں. تو ایک ہے فال، سپرنگ اور سمر. جو فال کا سیزن ہے وہ اگست اور دسمبر کے درمیان آپ اپلائی کر سکتے ہیں. سپرنگ میں جنوری اور اپریل کے درمیان جو ابھی سیزن چل رہے ہیں ان کے درمیان آپ اپلائی کر سکتے اور پوزیشن اوپن ہوتے ہیں. اس طرح سمر میں آپ اپلائی کر سکیں مئی اور اگست کے درمیان جو پوزیشن اوپن ہوتے ہیں. اور جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپلائی کہاں پہ کرنا ہے، کیونکہ یونیورسٹی تو بہت زیادہ ہیں. تو جو یونیورسٹی ہے میں نے اس کو 2 پارٹ میں کیٹیگرائز کیے. ایک ہے پبلک یونیورسٹی اور دوسرے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹی. ان پبلک یونیورسٹی کو تقریباً یو ایس میں 1000 کے قریب یا 1000 سے زیادہ شاید یونیورسٹی ہیں پبلک یونیورسٹی، جس کو ہم گورنمنٹ یونیورسٹی بھی کہتے ہیں. آپ صرف گوگل میں لکھ کے پبلک یونیورسٹی ان یو ایس اے تو آپ کو ایک بہت بڑا لسٹ آ جائے گا، آپ اسے چوز کر سکتے ہیں. اور ان یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا جو اپلیکیشن فی ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. $30 $32 $35 اتنی ہوتا ہے. اور یہ تھوڑی کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں، اور اس کا ایڈمیشن جو پروسیس ہے وہ کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں کیونکہ پوزیشن کم ہوتے ہیں اور بندے زیادہ ہوتے ہیں. اور جو پبلک یونیورسٹی ہے وہ اچھی بھی ہوتی ہے، تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میں پبلک یونیورسٹی میں جاؤں. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اسکالرشپ کے لیے اپلائی نہ بھی کر لے تو اس کا فی کم ہوتا ہے، تو اس لیے بھی لوگ زیادہ پبلک یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں. لیکن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے یہ فلی فنڈڈ اسکالرشپ پرووائڈ کرتے ہیں. مطلب یہ آپ کو آپ کی فی بھی ویو کرے گا، اور دوسرا آپ کو منتھلی اسٹیپن بھی دیں گے. تو یہ پبلک یونیورسٹی میں. اور جو دوسری یونیورسٹی ہے وہ ہے پرائیویٹ یونیورسٹی. آپ اس طرح پرائیویٹ یونیورسٹی بھی یہاں پہ بہت زیادہ آپ اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کا اپلیکیشن فی ہے وہ تھوڑا ہائی ہوتا ہے بنسبت پبلک یونیورسٹی. اور یہاں پہ
فی ویور آپشن اویلیبل ہے، مطلب اگر آپ اپلیکیشن پہ سبمٹ نہیں کر سکے تو فی ویور کا آپشن بھی اویلیبل ہے. پتہ نہیں اس کا کوئی کرائٹیریا ہوگا، وہ میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ آپشن اویلیبل ہوتے ہیں. اور یہ زیادہ تر لیس کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں بنسبت پبلک کی، کیونکہ یہاں پہ پرائیویٹ اگر آپ کو ایڈمیشن لینا ہے تو اس کی فی بہت زیادہ ہوتی ہے اور خرچہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، تو یہاں پہ زیادہ لوگ اپلائی نہیں کرتے، تو اس لیے لیس کمپیٹیٹیو ہے اور آپ کے چانسز زیادہ ہے کہ آپ کو ادھر ایڈمیشن مل جائے. اور یہ دوسری بات یہ کہ یہ آپ کو فلی فنڈڈ بھی مل سکتی ہے اور پارشلی فنڈڈ بھی مل سکتی ہے. فلی فنڈڈ آپ کو صرف وہ فی ویو کرے گا، لیکن آپ کے جو منتھلی ایکسپینڈیچر ہے اپنے انشورنس وغیرہ وہ آپ کے اپنے ہوں گے. اور پارشلی فنڈڈ یہ ہے کہ آپ کو وہ آدھا فی وہ ویو کریں گے، لیکن آدھا فی جو ہے وہ آپ کو پر سیمسٹر آپ سبمٹ کریں گے. ان نٹ شیل اور سمری میں جو آپ کو اگر آپ نے پلاننگ کر رہے ہیں یو ایس میں اپلائی کرنے کے لیے، پہلے آپ ریکوائرمنٹ پہ فوکس کر لیں، وہ کمپلیٹ کر لیں، مطلب ایک پائپ لائن کے ساتھ آپ جائیں. اس طرح نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹی بھی اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا. پہلے آپ ریکوائرمنٹ پوری کریں، ریکوائرمنٹ کے بعد پھر آپ اچھی سی وی بنائیں اور پروفیسر کے ساتھ کانٹیکٹ کریں یا ڈائریکٹ یونیورسٹی اپلائی اسٹارٹ کریں. سی وی کے ساتھ ساتھ آپ کور لیٹر، ریسرچ پروپوزل، یہ چیزیں بھی بنائیں. اور تیسرا جو ہے پھر آپ پرائیویٹ یونیورسٹی اپلائی کر لیا، پبلک یونیورسٹی اپلائی کر لی، جس کے بینیفٹ میں نے پیچھے بتا دی ہے کہ پبلک یونیورسٹی تھوڑی کمپیٹیٹیو ہوتی ہیں، لیکن اگر ایک اس کا اسکالرشپ مل جائے آپ کو تو یہ فلی فنڈیڈ ہوتے ہیں، آپ کو اسٹیپنڈ بھی دیتے ہیں، آپ کا فی بھی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں، آپ کا ویزا ریجیکشن کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں اگر آپ کا پبلک یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جاتے ہیں. اور پرائیویٹ یونیورسٹی یہ بھی اچھی ہیں، لیکن جس طرح ییل ہو گیا، یہ اسٹینفورڈ، ہارورڈ، یہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، MIT وغیرہ، لیکن ان کے جو ایجوکیشن لیول ہے بہت ہائی ہے. اگر آپ کو وہاں پہ ایڈمیشن مل جاتے تو آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا. اور یہ جو پرائیویٹ یونیورسٹی ہے یہ فلی اور پارشلی دونوں اسکالرشپ دے دیتے ہیں، لیکن اس کا منتھلی اسٹیپنڈ آپ کو نہیں ملے گا. فلی فنڈیڈ میں صرف آپ کا فیس ہوگا اور جو یونیورسٹی آپ سے نہیں لے گا، باقی خرچہ وغیرہ آپ کا اپنا ہوگا. اس کے علاوہ میرے ذہن میں کویشچن ہی آ رہے ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں جو بھی کویشچن ہو میں نے ای میل دیا، اس پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ میں اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں یوٹیوب میں، آپ ادھر بھی کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں دوسرا پریزنٹیشن کے ساتھ آ جاؤں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگوں کو سمجھا دوں. آپ کے ذہن میں جو کویشچن ہے میں دوبارہ آؤں گا اور جو کویشچن ہے اس کے جواب میں دے دوں گا. اور یہاں پہ دوسری جو موٹیویشنل بات ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس میں اپلائی کرنا بہت آسان ہے، اسکالرشپ بھی بہت آسانی سے مل جاتی ہے، لیکن مسئلہ ہوتا ہے ہمارا ریکوائرمنٹ کا، اسپیسیفکلی لینگویج ریکوائرمنٹ. جب آپ کا لینگویج ریکوائرمنٹ پورا ہو تو آپ آسانی سے ادھر آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے، یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.